محمد علی مرزا. اچھا وہ بندہ درود پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہے اور درود پڑھ کے ختم کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے, درود پڑھ کے ختم کرتے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا. یہ ہیں اعزاز سید صاحب جو مرزا جہلمی کی حمایت میں آئے دن ویڈیوز بناتے ہیں اور جیو نیوز پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی وہ درود پاک پڑھ کے بات شروع کرتے ہیں اور درود پاک پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. تو یہ کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں, کیسے بدتمیز ہو سکتے ہیں, کیسے بد اخلاق ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پرفیکٹ آدمی ہے. آج ہم آپ کو دکھانے والے اعزاز سید صاحب جو بیچ میں گالیاں دیتا ہے, بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے, گندے اشارے کرتا ہے. وہ آپ نے نہیں دیکھے درود پاک پڑھ کے اگر کوئی کام شروع کر دے اور بیچ میں سارا معاف ہے, گستاخیاں کرے, بدتمیزیاں کرے, سارا معاف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. تو قرآن پاک پڑھنے والے گمراہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج سے متعلق, یہ بھی خارجی ہے, مسلمانوں پر وہ آیات چسپاں کرتا ہے جو کفار سے متعلق ہیں, اور یہ خوارج کی نشانی ہے. مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیات کفار سے متعلق ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں, اور مرزا جہلمی کا یہ عمل ہے. تو جناب علی درود پاک پڑھ کے گفتگو شروع کرتے ہیں, بیچ میں جو گالیاں ہیں, بدتمیزی ہیں, بد اخلاقی ہے, اللہ فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے بابو آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. تو ہمیں نبی علیہ السلام نے درس دیا ہے کہ ہم نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا, اخلاق سے بات کرنی ہے. اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک تمہارے لیے بہترین رستہ جو ہے, طریقہ جو ہے, اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام کا ہے. اب اس نے کیا نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنایا ہوا ہے؟ نہیں. گالیاں, بدتمیزیاں, یہ ذرا آپ دیکھ لیں. اعزاز سید صاحب درود پاک پڑھ کر جو کام کرتا ہے نا, یہ ذرا دیکھ لیں. موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا آگے سے, کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں ہے نا. علماء اس کی غلطیاں نکالتے ہیں نا, تو یہ کہتا ہے کتے کی طرح نہیں پڑھتا. حدیث پر جھوٹ بولتا ہے, ایک حدیث پہ اس نے 17 جھوٹ بولے ہیں, تو اس کو ہم نے پکڑا ہے. تو اس کو تکلیف کیسی ہو رہی ہے اور کس طرح علماء کے بارے میں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, انما یخشی اللہ من عباد العلماء. تو اور یہ کیا استعمال کر رہا ہے زبان. وہ پڑھ تو صحیح گدے. ہم یہ تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں نو کتنے لکھے, کتنے لکھا. جب اس سے پوچھتے کدھر لکھا ہوا, یہ تو نے جھوٹ بولا. نہیں, اس کا مقصد یہ ہوگا, اس کا مقصد یہ ہوگا. علماء سے لوگ پوچھتے ہیں, مسٹیک ہو گئی, رجوع کر لیتے ہیں. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے, شرح صحیح مسلم, تبیان قرآن دیکھیں, انہوں نے اس میں رجوع کیا, اور ہم کرتے ہیں. مولانا الیاس قادری صاحب انہوں نے تو ویڈیو پہ آ کے رجوع کیا ہے, تو لیکن یہ کیا اس نے نہیں. ایک 5 رجوع کیے بھی لولے لنگڑے. تو ہم جو اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک حدیث پہ تو نے 17 جھوٹ بولے ہیں کہ اس نے رجوع کیا ہے, نہیں. بدتمیزی, بد اخلاقی دیکھیں اس کی. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو. ہاں تو ہڈی پھر کوئی بات کرے, اور یہ قرآن میں آئے جی گدھے پہ کتابیں لاد دو, تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح گدھے, تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہیں, جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے. دیکھ علماء جنہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا, مسلم کا ترجمہ کیا, ترمذی کا ترجمہ کیا, نسائی, جن کو پڑھ کے یہ اپنے آپ کو فن گان سمجھتا ہے, یہ علماء کے بارے میں یہ ذرا دیکھ لیں. یہ ان گدھوں کی مانند ہیں, یہ ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے پیچھے کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, تاریخ بغداد, سیر اعلام النبلاء. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد اور دیگر محدثین ساری رات عبادت کرتے تھے. تو یہ کہتا ہے جو عبادت کریں وہ نعوذ باللہ گدھے ہیں, نعوذ باللہ, اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے. انہی کتابیں موجود ہیں, اور جس میں نے بتایا کہ 40 سال بہت سارے محدثین ہیں. سلیمان التیمی امام حضرت انس کے شاگرد ہیں, 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. انہی کتابیں موجود ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے جنت میں بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. رکبہ بن مسکلات آبئی وہ کہتے ہیں, اور اس کا بابا بھی کہتا ہے کہ ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں. اس کو ران کو پٹ کہتے ہیں. تو خود جاہل ہے اور علماء کو جاہل کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے, چاہے میں پھکی بول کے سمجھاؤں, اینٹی وینم بول کے سمجھاؤں, الزامی جواب بول کے سمجھاؤں. اچھا, میرا بات سمجھانا ہے تو یہ گالیاں دے کے سمجھانا ہوتا ہے.
کہ میرا رائٹ ہے. ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا. ولگر یعنی بازاری لفظ کوئی نہیں ہوگا. یہ کہہ رہا ہے کہ بازاری لفظ کوئی نہیں ہوگا, یہ دعویٰ کر رہا ہے. اب ذرا اس کے دعوے کا جھوٹ دیکھیں. پنجابی میں کہنا کتوری شریف, یہ کتوری بات کہیں گے, یہ کتورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. قدوری شریف بہت بڑے محدث فقہا ہیں, وہ کتابیں لکھتے ہیں, ان میں سے علامہ قدوری انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو قدوری کو کہہ رہا ہے کتوری, یعنی قدوری کو یہ کہہ رہا ہے کتے کا بچہ, نعوذ باللہ. تو کیا یہ ولگر زبان نہیں ہے؟ کسی بڑے فقیہ کو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ کتے کا بچہ, اس کی زبان پر بدتمیزیاں بد اخلاقیاں چڑھ گئی ہیں, تو اس لیے اس کی ماننے والے بھی اسی راستے پر ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی پوچھ رہے کتوری کا مطلب کیا ہے, یا کتورا کسے کہتے ہیں؟ قدوری شریف, پنجابی میں کہنا کتوری شریف. سن لیں دوبارہ. یہ کتورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. بعض کا کو سخت لفظ ہے, لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ, کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں قطعاً استعمال نہیں کرتا. جو گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا. تو یہ جو اس نے کہا قدوری کتے کا بچہ, تو کتے کا بچہ کسی کو کہنا ہے گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. اگر نہیں آتا تو مرزا صاحب کو اب آئندہ کہیں مرزا جہلمی کتے کا بچہ, کیونکہ اس کا فتویٰ ہے کہ میں نے کبھی ایسا جملہ نہیں کہا جو گناہ کے زمرے میں آئے. کہ میری کسی بھی کلپ کو آپ سیاق و سباق کے اعتبار سے, کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اتنے سخت موضوعات کے اوپر بھی مجھے نرم مزاج پائیں گے. عزیز تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں, اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. اس کا سیاق و سباق آپ نے کیا دیکھنا, ایک گالی دے رہا ہے کہ شیخ الحدیث اتنے ہیں, یعنی کتوں سے زیادہ ہیں, نعوذ باللہ. دیکھیں مثال کس طرح دے رہا ہے, یہ اس کے اندر جو کتا پن ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. آپ انگلی 4 حدیثیں جو پڑھ, شیخ الحدیث کا ایک پورا ایک کرائٹیریا ہے, 20-25 سال بخاری مسلم یہ پڑھا کے پھر اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں. ہر آدمی شیخ الحدیث نہیں ہوتا, ہر عالم شیخ الحدیث نہیں ہوتا. تو پورے مدرسے میں ایک ہی شیخ الحدیث ہوتا ہے, وہ بھی بہت بڑے مدرسے میں. جو عام حفظ کے مدرسے میں اس میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہوتا. لیکن اپنا بغض کیسے نکالنا ہے, تو یہ لفظ کتا دیکھیں بار بار استعمال کر رہا ہے. یہ لگائے نا, اب دیکھیں ایسے اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جو کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باہو اینو باہو, یہ نہیں سر پہنتا ہوں. جو کھڑا ہو گیا اور نہیں بیٹھ سکتا, اشارے کر رہا ہے. درود پاک پڑھ کے یہ جو اشارے کر رہا ہے اعزاز صاحب, سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا اشارے کر رہا ہے؟ جو کھڑا ہو گیا وہ بیٹھ نہیں سکتا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہیں سر پہنتا, یہ کھلو گیا, یہ نہیں ہے نا. دیکھ اسی آلو فٹ کریں گے, وہ مولود بچہ لائیں گے, پھوک مار کے نا اس کا خطرہ کر کے وہ بتاتے ہیں بغیر بلیڈ مارے. اور اس پہ میں نے اگلی بات کی تھی اشارتاً, اگر خطرہ نہ ہوا نا, خان صاحب نے جو اب اشارہ کر رہا ہے کہ اگر خطرہ نہ ہوا نا ہم اس کی شرمگاہ کاٹیں گے. نعوذ باللہ. یہ یعنی درود پاک پڑھ کے یہ اشارے کر رہا ہے اور یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. ساری ٹھیک ہے, درود پاک پڑھ لیا تو مطلب ہر چیز اوکے ہو گئی. اختلاف رائے سکھایا ہے نا, وہ اتنا سخت, انہوں نے کنٹینر کے اوپر جو زبان استعمال کی, ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اختلاف رائے تو علی بھائی آپ نے بھی سکھایا ہے, انہوں نے سیاسی اختلاف رائے سکھایا. اختلاف رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے زبان کی کہ زبان آپ کیسے استعمال کریں. زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں, سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے. ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے بازاری زبان ہونی چاہیے. لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چل جاتے ہیں. کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج, تو آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرے خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے. اس کی ولگر زبان دیکھیں. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہ یہ ولگر زبان نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کہ جناب علی ان کی شلواریں گھیلی ہو جائیں گی, اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ ولگر زبان ہے. اور خود کیا کرے, ہمارے امام وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا, اور ان کے امام وہ ہیں جن کی شلواریں اتار کے غسل دیا گیا. تو آپ کے جو امام ہیں, جن کے آپ خلیفہ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وقت کے حسین ہیں مولانا اسحاق صاحب, ان کی شلوار نہیں اتاری گئی. کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے 2 استادوں پر, حافظ زبیر عزی اور مولانا اسحاق, تو ان کی شلواریں نہیں اتاری گئی. تو کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ تیرے باپ کی شلوار نہیں اتاری جائے گی, تیرے دادا کی نہیں اتاری گئی. تو یہ نہیں دیکھے کہاں تک پہنچتا ہے. بالکل گھٹیا اس کی سوچ ہے, گھٹیا ترین. میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے.
یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ کے اور بلکہ اللہ پر جھوٹ کے اللہ نے مجھے اخلاق کا یہ حصہ دیا. جو نبیوں کے پاس اخلاق ہے نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے ملا ہے, اور جس میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی جو ہے شلواریں اتاری جائیں گی, اور یہ کتے ہیں, کتے کے بچے ہیں. کیا نبی علیہ السلام نے کبھی ایسا لفظ استعمال کیا؟ تو نبی علیہ السلام پر جھوٹ کہ مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ ملا ہے. کتنا کمینہ جھوٹا آدمی ہے, زبان کیسے استعمال کرتا ہے اور جھوٹ کیسے بول رہا ہے. اب آگے میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. میں اپنے مخالفین سے کبھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا, یہ مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ ملا ہے. اچھا آگے دیکھیں کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی, مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں. پہلے کیا کہا کہ میں مخالفین سے بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا, اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں. یعنی وہیں بدل گیا, وہیں جھوٹ. جو مرضی ہو جائے میں نے بدلہ لینا ہے. دیکھ لیں دوستو, ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وٹے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. دیکھیں کس طرح ہم منگول کس کی اولاد ہیں جناب علی, ہم منگولوں کی اولاد ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جاہلی نسب پر فخر کرنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی کی تعلیم کو پس پشت ڈالا. سامنے کتابیں, اسی سامنے جو کتاب ہے مشکات, اس میں یہ ہے. اور اس کے علاوہ ابو داؤد میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلی نسب پر آپ نے فخر نہیں کرنا, وہ نالی کے کیڑے ہیں. اللہ نے منع فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے, ہم منگولوں اور اولیاء اللہ کو مارا تو مسلمانوں کو شہید کیا ان لوگوں نے, اور یہ خوش ہو رہا کہ ہم ان کی اولاد ہیں, میں کسی کو نہیں چھوڑتا. پہلے کیا کہا کہ میرا اخلاق یہ ہے, اور اب کیا کہ میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ, میری سرشت میں ہے کہ میں جواب دیتا ہوں, میری نیچر میں ہے کہ میں جواب دیتا ہوں. اب خدا کی قسم اٹھا کے کس طرح جھوٹ بولتا ہے, اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. تو مجھے جینولی کوئی غصہ نہیں آتا. مجھے جینولی کوئی غصہ نہیں آتا. پہلے کہتا ہے کہ جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں, اب مجھے غصہ نہیں آتا. اس کی تضاد بیان دیکھیں, اس کے اندر کتنا تضاد ہے, کتنا اس کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے. اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے. اللہ نے مجھے ایسا کر دیا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. رکو ذرا, ایک رتی برابر نہیں آتا. اور ابھی آپ نے سنا کہ جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. خدا پر جھوٹ, قسمیں کھا کے جھوٹ بولنا. صبر کرو, میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وٹے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فری. دیکھیں پہلے کیا اللہ کی قسم اٹھائی کہ میرے اندر غصہ نہیں, اب کیا کہ میں ان کو چھوڑتا نہیں. اب اولیاء اللہ کا مذاق کیسے اڑاتا ہے اور کہتا ہے ہم منگولوں نے ان کو مارا, ہم منگولوں. الدین اتار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے باپ. دیکھ لیا کاٹ, کتنا خوش ہو رہا ہے. مسلمانوں کو شہید کیا, منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے بابے. اپنے جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب 3 چیزیں ایسی ہوں گی جو لوگ بعد میں بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی آپ نے فرمایا کہ چھوڑیں, مسلم میں حدیث ہے, لیکن کہ نسب پر فخر کرنا, اس میں سے ایک نسب پر فخر کرنا, تانا دینا کہ ہم منگول ہیں, ہم یہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو یہ پس پش ڈال رہا ہے. مسلمانوں سے دشمنی اس کے دل میں دیکھیں کہ منگولوں نے مسلمانوں کو شہید کیا, اس پر خوش ہو رہا ہے. ہم منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے, جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, اور کس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اعجاز سید صاحب, اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہے. بیچ میں جس نے گالیاں دی درود پاک پڑھ کے, اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھے گا. یعنی گالیاں دے, درود پاک پڑھ کے گالیاں دینا, پھر گالیاں دے کے پھر درود پاک پڑھنا. ایسا شخص, اس کی مغفرت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے دل دکھانا, بد اخلاقی کرنا, گستاخیاں کرنا, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا, قرآن کی اور جنت کی توہین کرنا, یہ درود پاک پڑھ کے سارا کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا, وہ خوارج ہوں گے. یہ انہی میں سے ہے, بدترین مخلوق ہے. ایسوں کو آپ یہ ڈیفینڈ نہ کریں جناب درود پاک پڑھ کے شروع کرتے ہیں اور اختتام میں درود پاک پڑھتے ہیں, تو بیچ میں جو گالیاں ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ایسے بے شرم اور گستاخ کی آپ حمایت کر رہے ہیں,
آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سید ہیں، سید تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو، نبی علیہ السلام کا احترام کرے، لیکن جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے تم اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے نانا جان سے وفاداری کا ثبوت دیں۔ ایسے گستاخوں کے ساتھ جا کے آپ غداروں کے ساتھ ہیں، آپ گستاخوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ کا حشر بھی پھر ایسے غداروں کے ساتھ ہوگا۔ اپنی آخرت بہتر بنائیں۔